ریاست مدھیہ پردیش میں جاری کورونا کے قہر اور حکومت کی عدم توجہی نے ائمہ اور مؤذنین کی مشکلات میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں شیوراج سنگھ کی حکومت کو قائم ہوئے 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا۔ ان 4 مہینوں میں حکومت نے مزدوروں اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے فلاحی اقدام اٹھائے، لیکن ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہوں کے لیے گرانٹ تک جاری نہیں کی جا سکی۔ مساجد کمیٹی نے ائمہ اور مؤذنین کے مسائل کو لے کر حکومت کو کئی بار خط لکھا، لیکن حکومت کی جانب سے اس سمت میں کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ اور چلیے رخ کریں گے بھوپال کا۔ موجود ہے ہمارے ساتھی مہتاب عالم۔ مہتاب، لگاتار یہی بات کی جا رہی ہے کہ ائمہ اور مؤذنین کی جانب آخر توجہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ بہت سارے مسائل جو ہیں ان پر زیر غور کیا جا رہا ہے، کسانوں کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، مزدوروں کی بات کی جا رہی ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں، صرف اور صرف ائمہ اور مؤذنین کیوں بے توجہی کا شکار؟ ہم بتا دیں کہ مساجد کمیٹی کا جو معاملہ ہے، اس کا انتظام جو ہے مرجر اگریمنٹ کی، جو یہاں سے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا کہ مرجر اگریمنٹ کے بعد جب حکومت ہندوستان اور نواب بھوپال کے بیچ جو یونین اس کا اگریمنٹ ہوا تو اس کے بعد مساجد کمیٹی کا وجود عمل میں آیا تھا، اور اس کے ذریعہ جو ریاست بھوپال سیہور اور رائے سین پہ مشتمل تھی 3 ضلعوں پر، وہاں کے جو امام مؤذنین 550 قریب ان کو جو ہے تنخواہ دینے کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو دارالقضا ہے اور پھر جو اسکول ہے ان سب کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو میں بتاؤں کہ سرکار بدلنے کے بعد صرف اثر مساجد کمیٹی امام مؤذنین نہیں بلکہ اقلیتوں کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب کے سب یتیم ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر ہم مدرسہ بورڈ کی بات کریں، اردو اکیڈمی کی بات کریں یا ہم وقف بورڈ کی بات کریں، کہیں پر کوئی نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کورونا کے قہر میں جب تمام چیزیں ہیں تو یہاں پر اقلیتوں کے لیے جب شیوراج سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم سب کا ساتھ ہے، سب کا وکاس ہے، سب کی طرف دیکھا جا رہا ہے، تو مزدور کی بات کی جا رہی ہے، کسان کی بات کی جا رہی ہے، لیکن جو لوگ مجبور ہیں ان کی بات نہیں کی جا رہی۔ اس پر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے خود مساجد کمیٹی کے سیکریٹری اسم سلمان صاحب موجود آئی، ان سے بات کریں۔ سلمان صاحب، کورونا کے قہر میں کن مشکلات سے دوچار ہیں؟ جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ مساجد کمیٹی کا قیام جو آیا مرجر ایگریمنٹ کے تحت، میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ صرف اس میں مسجدیں ہی نہیں لی گئی تھی، جو نواب حمید اللہ خان ہیں انہوں نے مندروں کے لیے بھی جو گرانٹ تھی وہ بھی بحال کروائی تھی گورنمنٹ سے۔ تو مندروں میں اور مسجدوں کے لیے مساجد کمیٹی کا قیام عمل میں آیا، اور مندروں کے لیے ڈائریکٹ گورنمنٹ وہاں کے دھرمست وبھاگ کو عمل میں لا کے وہاں سے پیمنٹ کرتی رہی۔ اب اس کے تحت جیسا ابھی بتایا گیا کہ قضیات دارالقضا جو کہلاتی ہے اس میں قاضی صاحب اور دارالافتاء جس سے تمام فتاوی جاری ہوتے ہیں، 2 محکمے اس کے انڈر میں ہیں۔ اس کے بعد 550 امام مؤذن سیہور، بھوپال اور رائے سین ڈسٹرکٹ میں جو ہیں یہاں سے ان سب کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 150 نکاح خواہ ہیں جو نکاح پڑھاتے ہیں، اور پورا 1931 سے لے کے آج تک ہمارے یہاں ان سب نکاحوں کا ریکارڈ محفوظ ہے، یہاں پر اسے کمپیوٹرائز کر لیا گیا ہے۔ آن لائن یہاں پر نکاح کروائے جا رہے ہیں۔ طلاق کے کیسز بھی سننے کے لیے ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور کاؤنسلنگ کرنے کے بعد ہی قاضی صاحب وغیرہ تک بات پہنچاتے ہیں۔ وہ اس وقت مشکلات کیا آ رہی ہیں؟ اس وقت میں جو مشکلات آ رہی ہیں، قریب 4 مہینے ہو گئے ہمارے امام مؤذن حضرات جو کہ بہت کم تنخواہ پاتے ہیں، کلیکٹریٹ ریٹ سے بھی کم تنخواہ ہے، ان کو بھی ہم نے بڑی مشکل سے 1-2 ارینجمنٹ کر کے 1 مہینے کی تنخواہ دی 4 مہینے میں سے۔ اور یہ کوئی وجہ خاص جو میرے سمجھ میں آیا کہ کرونا کا ایک قہر جو برپا ہے اس سے ہم لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور خاص طور سے اقلیتی ادارے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، اور نہ تو اسکول کی تنخواہ دے پائے ہیں 3-4 مہینے سے، اور نہ ہی یہاں پر جو اسٹاف ہے ہمارا اور جو 550 امام مؤذن ہیں ان کو ٹھیک سے دے پائے ہیں۔ پھر بھی بہرحال کسی طریقے سے ارینج کر کے 1-2 مہینے کی تنخواہ امام مؤذن کو پیمنٹ کر دی گئی ہے۔ اور ہمیں جو آج لیٹسٹ اطلاع ملی ہے کہ جو بھی ہمارے نئے وزیر ہوئے ہیں انہوں نے ان تک فائل پہنچ گئی ہے گرانٹ کی جو رکھی ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ آج ہی وہ فائنل کر دیں گے۔ اتنا کہنا آپ نے دیکھا کہ سیکریٹری صاحب کا کہنا ہے کہ ان تمام معاملوں کو لے کر جو آج ان کی اقلیتی وزیر سے بات ہوئی ہے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ آج یا کل تک میں جو ہے اس پر کچھ مثبت جو ہے رد عمل دیکھنے کو ملے گا، اور کچھ امید کی جا رہی ہے کہ نہ صرف امام مؤذن بلکہ اس سے جو وابستہ مساجد کمیٹی کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی مشکلات حل ہو جائیں گے، ہے نا؟
جی مہتاب، آپ کا اور خاص مہمان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، اور لگاتار نیوز 18 اردو جو ہے اس پر نظر بنائے ہوئے ہے، اور آگے کیا کچھ پیش رفت ہوتی ہے اس سے بھی ہم اپنے تمام ناظرین کو روبرو کرواتے رہیں گے۔ رکنا چاہیں گے ایک بریک کے لیے۔